والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ سورہ حشر کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں فرمائی کرنے کے لیے، اور دوسری آیت کے اندر ایک چیز سے اللہ نے روکا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری آیت میں یہ فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال کیا کرو۔ اللہ سے ڈرنا کن باتوں میں ہے؟ جو کچھ اللہ نے کرنے کے جو اوامر احکام دیے ہیں ان کو کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پابندی سے پڑھو، جو پڑھے گا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح سارے احکام جو کرنے کے لیے کہا گیا اسے کرنا، اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا۔ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے تو جھوٹ نہ بولے انسان، تو کرنے کے کام کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ کا ڈر ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلا حکم یہی دیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا خیال رکھو۔ اللہ کا مطلب اللہ کے احکام کا۔ دوسری بات یہ فرمائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کرو، دیکھا کرو کہ تم کل کے لیے، یعنی قیامت کے لیے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تم کیا تیاری کر رہے ہو، کیا پیش کر رہے ہو، آگے کیا بھیج رہے ہو۔ پریپریشن بہت ضروری ہے۔ جنت کی بھی تیاری ہے، دوزخ سے بچنے کی تیاری ہے، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے کی تیاری ہے۔ بغیر محنت کے، بغیر تیاری کے کچھ نہیں ملتا۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا، دوستو محض دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، ان کی دعا، ان کی دعا، اس سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کی دعا کام آتی ہے، لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ اس کے خلاف ہے۔ جتنی آدمی محنت کرتا ہے، جتنی جستجو اور جہد کرتا ہے، وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد ٹمارو کو عربی میں بولا جاتا ہے، یہاں مراد آخرت ہے۔ آخرت کی تمہاری کیا تیاری ہے یہ ہمیشہ دیکھا کرو۔ ہر سال ہم لوگ حساب کرتے اپنے کاروبار کا، یہ برس کتنا فائدہ آیا، کتنا نقصان ہوا، پھر کھاتا پھراک ڈالتے۔ تو ہر سال کیا ہر دن آدمی کو خیال کرتے رہنا چاہیے، ہر دن، ہفتے میں، کبھی کبھی جب بھی موقع ہو، اپنی آخرت کا، کہ میں آخرت کے حساب سے فائدے میں ہوں یا نقصان میں ہوں۔ آدمی ایک ہفتے کے بعد ذرا سوچے کہ میری اس ہفتے کے اندر نمازیں کچھ چھوٹی ہے، نہیں چھوٹی ہے، نہیں چھوٹی ہے، پابندی ہے، خوشی کی بات ہے۔ چھوٹی ہے، چھوڑتا ہے اور اسے ذرا بھی فکر بھی نہیں ہے، تو یہ بڑی نقصان کی بات ہے۔ تو جتنی ہماری کامیابی ہے، جتنی کوشش ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے،
دنیا 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 ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آدمی سارا انرجی، سارا وقت، ساری اس کی جو کوشش ہے، ٹرائی جو ہے، صرف دنیا کے لیے کرے، اس سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں۔ اپنی آخرت کے لیے بھی آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام کو پورا کرو اور ہمیشہ دیکھتے رہا کرو کہ تم نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ تمہارے سارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، آج کیا کرے، اس سے پہلے کیا کرے، اب کیا کرتے، سب اللہ کے سامنے، اللہ کے علم میں ہے ہماری جو بھی تیاری۔ اچھی اگر تیاری ہے تو اللہ خوش ہوگا اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ تیاری نہیں ہے تو آگے اسی کو بتایا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم ہرگز ان کے جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ یاد نہیں ہے ان کو اپنا کام دھندا تو یاد رہتا ہے، لیکن اللہ یاد نہیں رہتا ہے، اللہ کے احکام یاد نہیں رہتے ہیں۔ بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ ہم اس کا نام لیں، اس کی عبادت کریں، اس کا شکر بجا لائے۔ یہ جو احساس ہے کسی کے دل میں اگر موجود ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے تو بڑا مبارک انسان ہے۔ یہ سوچ نہیں ہے کسی کے اندر، اگرچہ وہ نماز کی پابندی بھی کرتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنے، راضی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ بس ایسے ہی آتا ہے، پڑھ کر چلا جاتا ہے، روٹین ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے تم ہرگز اس کے جیسے نہ بنو۔ فرق ہونا چاہیے ایک ایمان والے میں جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ کبھی اللہ کو نہیں بھول سکتا ہے کسی بھی مرحلے میں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو بھولنا گویا اپنے آپ کو بھولنا ہے، یعنی اپنی کامیابی کو بھولنا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اسے بھولنا ہے۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر کوئی کوشش نہیں کرے گا، اسے پرواہ ہی نہیں ہے اس کی زندگی کیسی چل رہی ہے۔ لیکن ایک انسان اس سے جب کوئی گناہ ہو یا کوئی عبادت چھوٹ جائے اسے بڑی تکلیف ہو، چونکہ وہ اپنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو تم ایسے مت بنو جنہوں نے ایک دم اللہ کا خیال ہی نہیں ہے، تم ان کے خلاف ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں اللہ کا خیال ہونا چاہیے، اور یہ کاموں سے پتہ چلے گا۔ ہم جو کرتے ہیں اسی سے پتہ چلے گا کہ کتنا ہمیں اللہ کا ڈر ہے، کتنا ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور کتنا ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ ہماری ایکٹیویٹی سے پتہ چلے گا۔ ایکٹیویٹی اللہ کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے۔ اولئک هم الفاسقون، جو لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، یہ سب سے زیادہ فاسق لوگ، یہی سب سے بڑا کرائم ہے، سب سے بڑا ایک انسان کا جو گناہ ہے وہ ہے کہ وہ اللہ کو بھول کر زندگی گزارے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا اب یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کو بھول گئے، ان کو اپنا فیوچر کچھ یاد نہیں ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اچھے کام بھی کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ان دونوں کی مثال اللہ نے فرمایا لا یستوی، بے شک آگ والے یعنی آگ میں جانے والے، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے، جنت والے اہل جنت اور اہل دوزخ، دوزخ میں جو جائیں گے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جنت والے خوش نصیب ہیں، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، کامیاب اللہ نے کس کو فرمایا؟ جو اہل جنت ہے، جو دنیا میں محنت کر کے اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں کو پابندی کرتے ہوئے دنیا کے فائدے اور نقصان کا خیال نہ کر کے جو زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو
قیامت کے دن جنت میں جانے کا پروانہ مل جائے گا، یہ اصل میں کامیاب ہیں، سکسیسفل یہی لوگ ہیں۔ باقی سب کے سب نقصان میں ہیں، جنہیں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ آخرت کی فکر ہے، سب کچھ جو ان کے ذہن میں کیا ہے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ بنا لینا۔ وہ اس لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ تو جائے گا اس کے پیچھے چھوڑ کر جائے گا، دنیا کا سارا ثمرہ یہی رہ جائے گا جو بھی ہمارے پاس، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے جو ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے اعمال بھرپور لے کر جو جائے گا وہ انسان کامیاب ہے۔ محنت کر کے دوسروں کو چھوڑ کر جانا یہ کون سی کامیابی؟ اس لیے اہل جنت بالکل کامیاب ہیں اور دوزخ میں جانے والے ناکام ہیں۔ ان 3 آیتوں میں ایک عام ایمان والے اور مسلمان کو یہی ہے کہ وہ جنت میں جانے والوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو اپنا آخرت، اپنی جنت دوزخ سب بھول کر کے بس لگے ہوئے ہیں کسی طرح دنیا میں، ایسے نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں پوری کوشش کر کر اللہ کو راضی کرنے والوں میں سے بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔